रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सबक तश्कील पाकिस्तान जो हिस्सा नसर में दूसरे नंबर पर मौजूद है। सबक के पैराग्राफ की तशरीह के लिए मुस्तनद और मुफीद हवाला जात आपकी सहूलत के लिए तरतीब दिए गए हैं। ये हवाला जात किसी उर्दू की इमदादी कुतब हेल्प बुक से नहीं लिए गए, बल्कि ख़ुद बेहतर किताबों से मुस्तनद हवालों के साथ इन्हें मौजू के हवाले से तरतीब दिया गया है। उम्मीद है कि ये हवाला जात आपके लिए मुफीद साबित होंगे। आप इन्हें बार बार सुनकर याद कर लें और दोहराते रहें, और फिर मौजू की मुनासबत से पैराग्राफ के हवाले से आप इनका भरपूर इस्तेमाल करके बेहतर नंबर हासिल कर सकते हैं। इस सवाल में हवाला जात कुछ यूँ है। हवाला नंबर 1 है, तजर्बा और जज्बा मिलकर नज़रिया तश्कील देते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कौल है। क्योंकि ये सबक ही एक नज़रिए से मुतल्लिक़ है, दो कौमी नज़रिए से मुतल्लिक़ है, और पाकिस्तान की बुनियाद भी यही दो कौमी नज़रिया बना। और वो जज्बा शामिल था जो आवाम ने अपने जो कौमी लीडर थे उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। तो इस तनाजुर में ये हवाला नंबर 1 इस्तेमाल हो सकता है। हवाला नंबर 2 है, फ़ातिमा जिना का कौल है, आज़ादी का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आज़ादी ही वो अहम हकीकत थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने अंग्रेज़ और फिर हिंदुओं की अक्सरियत को, अंग्रेज़ की हुकूमत को कबूल नहीं किया। अपने लिए आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि उन्हें आज़ादी हासिल हो जाए। तो इस तनाजुर में ये हवाला इस्तेमाल हो सकता है। हवाला नंबर 3 है, कौम फ़िक्र से आज़ाद होकर तबाह हो जाती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कौल है। आपको इसीलिए मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है, मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है कि फ़िक्र ही वो सोच ही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे नज़रियात तश्कील पाते हैं। ये फ़िक्र ही थी, ये सोच ही थी, ये नज़रिया ही था जिसकी बुनियाद पे ये वतन हासिल किया गया है। इस तनाज़ुर में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाला नंबर 4 है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करना सिर्फ़ दुनियावी मसला नहीं बल्कि दीनी फ़र्ज़ और मज़हबी हक़ है। सैयद सुलेमान नदवी का ये कौल है। तो यहाँ पे आज़ादी के लिए कोशिश जो है उसे एक मज़हबी फ़रीज़े के तौर पर पेश किया गया है, और यही वजह है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी बार बार यही कहते रहे, मुसलमानों को ये बताते रहे कि उनके लिए ये वतन हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे वो इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हवाला नंबर 5 है, अगर इत्तेहाद और यकजहती हो तो छोटी छोटी रियासतें भी फल फूल कर बामे उरूज तक पहुँच जाती हैं। सेल्यूसिड का कौल है। अब इत्तेहाद ही था, यकजहती ही थी कि मुसलमान तादाद में कम होते हुए भी एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि अगर इत्तेहाद ना होता तो फिर कभी भी ये वतन हासिल ना किया जा सकता। तो इस तनाजुर में ये इस हवाले को इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल नंबर 6 है, आप अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम के हसूल के लिए दें और सियासत से दूर रहें। सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्योंकि मुसलमानों को तालीम पर अपनी तवज्जो देने के लिए कहा और उन्हें सियासत से दूर रहने के लिए कहा, फिर तालीमी अदारे कायम किए, तसानीफ़ तहरीर की, तो इस सारे तनाजुर में उन्होंने तालीम पे ज़्यादा ज़ोर दिया है। तो ये ख़ास तौर पे सर सैयद के हवाले से ये इस पैराग्राफ की तशरीह के लिए इस हवाले का इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाला नंबर 7 है, तुम कामयाबी और नाकामी की परवाह न करो, अपनी तख्लीक के मकसद को पेश नज़र रखते हुए अमली जिद्दोजहद करते जाओ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये कौल है कि यहाँ पे भी वही बात कोशिश की है, और कोशिश ही मुसलमानों ने मुसलसल जारी रखी। मुस्लिम लीग के परचम तले कायदे आज़म की रहनुमाई के हवाले से और दूसरे रहनुमाओं के हवाले से, तो ये कोशिश के तनाजुर में इस हवाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाला नंबर 8 है, मुसलमान कौम के हर फ़र्द को चाहिए कि वो अपनी कौम से किसी सूरत में भी जुदा न हो,
کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کا قول ہے یہ۔ اور مسلمان، یہاں پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تنہا کچھ نہیں ہے، بلکہ افراد مل کر قوم بنتی ہے، اور افراد کے ذریعے سے ہی پھر اقوام کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہاں پہ حوالہ نمبر 9 ہے، یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، اسی تناظر میں ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرد، اگر افراد ملتے ہیں آپس میں، اخوت بھائی چارہ ان میں ہو، تو پھر وہ ملت اور قوم کی صورت اختیار کرتے ہیں، تبھی کامیابی ہوتی ہے۔ رونق جو ہے، موج جو ہے وہ دریا میں ہوتی ہے، دریا کے باہر کچھ نہیں۔ یہاں بھی اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح مسلمان متحد ہو کر وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حوالہ نمبر 10 ہے، میں نے کانگریس کو جس سیاست سے مات دی ہے اس کا نام سچائی اور راست بازی ہے۔ قائد اعظم کا قول ہے۔ یہاں پہ قائد اعظم کے کردار کی بات ہے کہ وہ سچائی کو پسند کرتے تھے، راست باز تھے، اور کانگریس کو انہوں نے جس طرح شکست دی ہے سیاسی میدان میں، وہ اس تناظر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے، یہ جو حوالہ ہے آپ ان کے کردار کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 11 ہے، مسلمان ایک قوم ہے اور پاکستان ان کا پیدائشی حق ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کو بار بار یہ ان کو یقین دلاتے رہے کہ الگ وطن حاصل کرنا، یہ پاکستان حاصل کرنا، پاکستان بنانا، یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے کہ ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں ہم، جہاں پہ ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ یہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ جو قول ہے، اس کو حوالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 12، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ عین اسلام ہے۔ یہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے بار بار وہ یقین دلاتے تھے کہ جو بھی بہتر چیز ہے وہ اسلام کا حصہ ہے۔ حوالہ نمبر 13 ہے، اگر کوئی شخص اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی ذاتی خواہشات قربان کرنا ہوں گی۔ یہ جمال الدین افغانی کا قول ہے۔ یہاں پہ بھی اپنی ذاتی انا جو ہے، مفادات جو ہیں، ان کو ترک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور حقیقت میں واقعی جو ہمارے رہنما تھے سر سید احمد خان اور پھر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو ایک طرف رکھ دیا اور ملک کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 14 ہے، آزادی کی حفاظت قوانین سے نہیں، آزادی کی حفاظت قوانین سے نہیں بلکہ جذبہ و ایثار کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ فاطمہ جناح کا قول ہے، مادر ملت کا قول ہے کہ آزادی کی حفاظت جو ہے اس کے لیے جذبے اور ایثار یعنی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ قربانی تھی جو مسلمانوں نے جا بجا اپنی دولت کی، مال کی، اور یہاں تک کہ جان کی قربانی پیش کی اور الگ وطن حاصل کیا ہے۔ حوالہ نمبر 15 ہے، مساوات اور اخوت ہو تو جمہوریت ہے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قائد اعظم جو ہیں وہ مساوات اور اخوت کو پسند کرتے تھے، اسی کا نام اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کے اقوال کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 16 ہے، ایک جمہوری ملک میں اچھے شہری کی تعریف یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو بااحسن پورا کرے جو اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ روز ویلٹ کا قول ہے۔ اب اچھے شہری کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ جو ذمہ داری اس پہ عائد کی گئی ہے، یہ رہنماؤں کے حوالے سے بھی اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں، قائد اعظم کے حوالے سے، سر سید کے حوالے سے، اور خود علامہ اقبال کے، اور دوسرے جتنے لوگ اس ملک کو آزاد ملک کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے، ان کے کردار کی ترجمانی کے لیے حوالہ نمبر 16 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 17 ہے، ہمارے قومی زوال کا سبب فرقہ بندی ہے۔ یہ قائد اعظم کا قول ہے۔
یہ سبق کے آخری حصے میں جہاں پہ مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ واریت سے دور رہیں، تو اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 18 ہے، وحدت زبانی اور مساوات انسانی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پہ وحدت زبانی اور مساوات انسانی کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہی سبق کے آخری پیراگراف میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے یہ وطن حاصل کر لیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ مساوات کو قائم رکھیں اور آپس میں اتحاد رکھیں تاکہ یہ ملک قائم دائم رہے۔ حوالہ نمبر 19 ہے، پاکستان اللہ کا شکر ہے اب مضبوطی سے قائم ہو چکا ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ قائد اعظم کا قول ہے، اور یہ بھی سبق کے آخری پیراگراف میں اور شروع میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان خاص طور پہ 1947 کے بعد اب ہمارا مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے مضبوطی سے قائم رکھنا ہے، فرقہ واریت سے دور رہنا ہے، مساوات اور پھر وحدت جو ہے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق جو ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اسے عظیم مملکت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ حوالہ جات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اردو نصاب پر آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ نصاب سے متعلقہ آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اور جاننے والوں کو شیئر کیجئے، بتائیے اور سبسکرائب کیجئے۔ سماعت کے لیے بہت شکریہ۔ والسلام۔